ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق. آپ نے دیکھنا ہے ہا کو حلق میں سے نکالنا ہے، کیونکہ ہا اور ہا کی آواز میں آپ نے فرق کرنا ہے. ہا کی آواز کو ہمیشہ حلق میں سے نکالا جاتا ہے اور ہا کی آواز کو سینے میں سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ان کی آوازوں میں فرق ہے ایسے ہی ان کے ترجمے میں بھی فرق ہے، جس کا آپ نے خیال کرنا ہے. دوسرا، آپ نے حق مطلب قوف کو آپ نے موٹا کرنا ہے تاکہ قوف اور کیف کی آواز میں آپ فرق کر سکیں. آپ نے حروف مفردات والا سبق اگر نہیں دیکھا، اس سبق کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آپ نے حرفوں کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لازمی دیکھ لیجئے گا. بالباطل وتکتم الحق بالباطل وتکتم الحق. تو کو آپ نے موٹا کرنا ہے، تو اور تا کی آواز میں فرق کرنا ہے. اگر آپ بالباطلی پڑھتے ہیں تو وہ تا کی آواز ہو جائے گی، تو کی آواز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں پہ ان پہ آپ نے اخفا کرنا ہے. اخفا کی آواز اور غنہ کی آواز میں نے پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے غنہ اخفا کس طریقے سے کرنا ہے اور ان کی آوازوں میں کس طریقے سے آپ نے فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ. اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے تا کو جھٹکا دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کیونکہ تا کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملایا ہے، یہ الف نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے الف کے اوپر جزم آ جائے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے اور اس کو جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جھٹکا دینا ہے، الف نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے جو دوسرا حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر بھی جزم آ رہی ہو تو آپ حرف کو جھٹکا دیں گے. ٹھیک ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. اب با پہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے. آپ کو میں نے بتایا ہے قوف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حرف کہیں بھی آ رہے ہوں اور یہ ساکن ہو رہے ہوں. ساکن کہتے ہیں کسی حرف کے اوپر جزم کا آ جانا، اس حرف کو کہیں گے ساکن. ٹھیک ہے. پھر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، مطلب ان حرفوں کو 5 اگر حرف ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہو کہیں، تب آپ ان کو ہلائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب وہاں پہ آپ قلقلہ کریں گے. یا یہ حرف آیت کے درمیان میں، جیسے یہاں پہ دیکھیے طا کا وقف ہے، ہم نے یہاں پہ قلقلہ کیا ہے. آپ نے دیکھنا ہے ان 5 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف اگر آیت کے درمیان میں کہیں وقف ہو رہا ہو، آپ نے پھر اس حرف کو ہلانا ہے، مطلب آخری حرف اگر ان 5 حرفوں میں سے ہوگا پھر. ٹھیک ہے. اگر یہ حرف یہ جو 5 حرف ہیں، اگر یہ حرف آیت کے آخر میں جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہو، آخری حرف ان حرفوں میں سے کوئی ایک ہوگا، پھر آپ قلقلہ کریں گے. اب دیکھیے، اگر آپ دیکھیں تو 3 صورتیں بنتی ہیں قلقلہ کرنے کی. 3 صورتوں میں آپ نے 5 حرفوں پر قلقلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ ان پر قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. افلا تعقلون افلا تعقلون. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.